بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زرعی زمین دی تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی اپنی زمین میں بنے ہوئے تھے، یعنی پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں، دوسرا بھی اس کی زمین میں، اور تیسرا بھی اسی کی زمین میں تھا۔ گویا کہ پہلا اسٹیشن لالہ موسیٰ میں، دوسرا گجرات میں، تیسرا وزیر آباد میں۔ اتنی لمبی چوڑی زرعی زمین کا وہ مالک تھا۔ اس جاگیر کا مالک کروڑ پتی تو کیا ارب پتی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ شہر کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ کاروبار کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ وہ ذرا موڈ میں آ کر کہنے لگا، او بوکے ننگو، تمہارے پلے ہے ہی کیا؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ بس پھر کیا تھا؟ یہ عجب کا بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، یعنی بڑائی، تکبر و غرور کا یہ کلام اللہ کو پسند نہ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہوا۔ علاج جو ہو سکتا تھا کروایا، لیکن وقت پورا ہو چکا تھا۔ دنیا سے رخصت ہوا اور ایک بیٹا اس نے پیچھے چھوڑا۔ بیٹا جوان العمر تھا، سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا اور کروڑوں کا سرمایہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو پھر کئی الٹے سیدھے لوگ اس کے دوست بن گئے۔ انہوں نے اس کو شراب و شباب اور عیاشیوں کے کاموں میں لگا دیا۔ اب جوانی بھی لٹ رہی تھی، مال بھی لٹایا جا رہا تھا، وہ اپنی مستیاں اڑا رہا تھا۔ کسی نے اس کو وہاں سے لاہور کا راستہ دکھا دیا، پھر کسی نے لاہور سے کراچی کا راستہ دکھا دیا، کسی نے اس کو جوئے خانہ کا راستہ دکھا دیا، تو کسی نے کہا کہ تم پاکستان میں پڑے کیا کر رہے ہو، چلو باہر کسی دوسرے ملک چلتے ہیں۔ اور اس نے اسے بنکاک کا راستہ دکھا دیا۔ پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا، جوئے میں کروڑوں ہارے، یہاں تک کہ بینک میں جتنا روپیہ تھا وہ سارے کا سارا جوئے میں اڑا دیا۔ پھر زمینیں بکنا شروع ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک مربع زمین بکتی گئی اور وہ اس زمین کی رقم جوئے میں ہارتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ساری زمینیں بک گئیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نوجوان جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کو بھی بیچنا پڑ گیا۔ اب اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جس جگہ پر اس کے باپ نے بڑا بول بولا تھا، اس کا بیٹا اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ الیاذ باللہ۔ میرے دوستو، تکبر و غرور سے بچنا چاہیے۔ تکبر و غرور کی وجہ سے ہی تو ابلیس، جو کہ فرشتوں کا بھی سردار بن چکا تھا، اور عبادات اتنی زیادہ تھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے تو فرمایا ہے کہ اگر آسمان سے رائی کا دانہ زمین پر پھینکا جائے تو وہ جس بھی جگہ پہ جا کے ٹھہرے گا اس جگہ پر ابلیس کا سجدہ ضرور ہے۔ پھر فرشتوں کو وعظ بھی کیا کرتا تھا۔ پھر جنت میں داخلہ جب چاہتا وہ داخل ہو جاتا تھا، داخل ہو سکتا تھا۔
دن کو چاہے دن کو، رات کو چاہے رات کو، جہاں چاہے وہ جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے تکبر و غرور کیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو اسی اس کے تکبر و غرور نے اس کی ساری عبادات کو بھی ضائع کر دیا، اور فرشتوں کی سرداری بھی چھن گئی، جنت میں جو داخلہ تھا وہ بھی روک دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ یہ مال و دولت، یہ عزت و ذلت، سب کچھ میرا خدا دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لینے پہ آئے تو اس نوجوان کو تو کچھ وقت لگ گیا، لیکن ایک ایسی مثال بھی میرے پاس موجود ہے کہ بندہ رات کو سوتا ہے تو ارب پتی ہے، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اور یہ وہ بندہ تھا اور وہ وقت تھا جب مشرقی پاکستان سے الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو ایک بندہ جس نے اپنی گڈز کمپنی بنائی ہوئی تھی، رات کو سوتا ہے تو کروڑ پتی ارب پتی ہے، صبح کو جب بیدار ہوا تو چونکہ بنگلہ دیش بن چکا تھا اور اس کے پاس ٹرک بھی اتنے تھے کہ پورے پاکستان میں اس کے ٹرک جو ہیں وہ مال سپلائی کیا کرتے تھے، بلٹیاں وغیرہ سامان وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ صبح کو اٹھا ہے تو پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھاگ کے پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پہنچا، وہاں اس کی ہمشیرہ تھی، اس سے ادھار لے کے پھر سے ایک ٹرک لیا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے پھر اس پر کرم فرمایا، مال و دولت سے پھر نواز دیا، پھر اس کے بہت سارے ٹرک ہو گئے، اور پھر وہ اس نے اپنی گڈز کمپنی جو ہے وہ بنا لی۔ تو وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لہذا تکبر و غرور سے بچنا چاہیے۔ ہم تو کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہمارے پاس مال و دولت کیا، اور کتنا تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے تو ابلیس جیسوں کو راندہ درگاہ کر دیا۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ لہذا تکبر سے بچیں۔